اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی آلہا اما بعد مومنین کرام، میں آج آپ کو جادو کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا۔ جادو بالاتفاق تمام مسلم مذاہب میں جادو کی کمائی کرنا، جادو کے ذریعے دولت کمانا، جادو کو ذریعہ معاش بنانا بالاتفاق حرام ہے۔ اور جادو کی مذمت میں کافی ساری احادیث ائمہ معصومین علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے چند ایک معصوم فرماتے ہیں: الساحر کالکافر والکافر فی النار، جادوگر کافر کی مثل ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جادوگر مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں جائے گا۔ سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں: من تعلم شیئا من السحر کان آخر عہدہ بربہ وحدہ القتل الا ان یتوبا۔ جس وقت کوئی بندہ جادو کا علم سیکھتا ہے، جادو کا علم حاصل کرتا ہے، اس وقت سے اس کا رابطہ اپنے خدا سے ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جس وقت سے بندہ علم جادو حاصل کرتا ہے، اس وقت سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت اس کے شامل حال نہیں رہتی۔ ورنہ انسان اللہ کو پیارا ہے، انسان کے شامل حال ہر وقت اللہ کی رحمت رہتی ہے۔ لیکن جو بندہ جادو سیکھتا ہے، اس وقت سے جب سے وہ جادو سیکھنا شروع کرتا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ وَحَدُّهُ الْقَتْلُ إِلَّا أَن يَتُوبَ، شرعی حد جو ہے اس کے بارے میں وہ قتل ہے، یعنی جادوگر کو قتل کر دینا چاہیے مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ سرکار امیر کائنات نہج البلاغہ میں اس طرح جادوگر کے بارے میں فرماتے ہیں۔ جادو جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جادو تعویذ کی شکل میں ہوتا ہے، جادو منتر جنتر کی شکل میں ہوتا ہے، جادو دھونی کی شکل میں ہوتا ہے، جادو پھونک کی شکل میں ہوتا ہے، جادو گرہ کی شکل، گرہیں لگاتے ہیں، دھاگوں پہ گرہیں لگاتے ہیں، گرہیں کی شکل میں ہوتا ہے، تصویروں کی شکل میں ہوتا ہے اور قسمیں کی شکل میں ہوتا ہے۔ باقی بھی اقسام ہیں جادو کی۔ بہرحال جادو کا جو اثر ہوتا ہے وہ فقط طبیعت تک محدود ہوتا ہے، یعنی انسان کی طبیعت مختلف ہو جاتی ہے۔ کوئی جادو کے ذریعے کسی کے اوپر بخار وغیرہ مسلط کر دیتا ہے، جادو کے ذریعے کسی کے دل میں نفرت آ جاتی ہے، کسی کے بارے میں محبت آ جاتی ہے، اور جادو کے ذریعے بندے کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ یہ ہیں جادو کے کارنامے جو طبیعت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جادو جو فقط فریب نظری ہوتا ہے، یعنی آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ وہ آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہوتی ہیں، در حقیقت ہوتا کچھ اور ہے۔ مثلا جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو جادوگر آئے تھے، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تھیں، در حقیقت انہوں نے رسیوں کے اندر پارا بھرا ہوا تھا۔ پارے کے اوپر جب دھوپ پڑتی ہے تو پارا ہلنے لگ جاتا ہے، پارا چلنے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جب رسی کے اوپر دھوپ پڑی تو وہ ہلنے لگ گئی، اور لوگوں کی نظروں نے دھوکہ کھایا، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ رسیاں چل رہی ہیں اور یہ سانپ بن گئی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ڈر گئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو کا اثر ہوا تھا۔
چھٹے امام سے سوال ہوا، مولا زندیق نے سوال کیا، مولا کیا جادوگر کسی کی شکل کو گدھے اور کتے کی حالت میں تبدیل کر سکتا ہے؟ مولا نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں، اگر ایسا ہوتا تو جادوگر تو اللہ کے شریک بن جاتے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس قدر جادوگر قدرت رکھتا تو پہلے اپنی ضعیفی کو جوانی میں تبدیل کر دیتا، اپنی ضعیفی کو جوانی میں کیوں نہیں تبدیل کر سکتا، اپنے سفید بالوں کو سیاہ بالوں میں کیوں نہیں تبدیل کر سکتا، اور اپنی غربت کو، اپنے فقر و فاقہ کو، اپنی غربت کو امیری میں کیوں نہیں تبدیل کر سکتا؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ اس نے فقط صحت کے مقابلے میں ایک آفت تیار کی ہوتی ہے، جس طرح کے حکماء حضرات، طبیب حضرات بیماری کے مقابلے میں صحت والی دوائیں تیار کر لیتے ہیں۔ اس نے عرض کیا، مولا یہ جادوگری کہاں سے انہوں نے سیکھی ہے، کیسے سیکھی ہے؟ تو مولا نے فرمایا جیسا کہ طبیب بیماری کے مقابلے میں صحت کے کچھ ٹکڑے، کچھ نسخے بنا لیتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی صحت درست ہو جاتی ہے، بیمار بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسے ہی جادوگروں نے کچھ صحت کے مقابلے میں آفت بنائی ہوئی ہے، اور جس کے ذریعے سے وہ انسانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ جادو کا سیکھنا بھی حرام ہے اس نیت سے کہ وہ لوگوں کو تکلیف دے گا، لوگوں پر جادو کرے گا، تو اس کا جادو کا علم سیکھنا اصلاً حرام ہے۔ ہاں، حلال تب ہوگا جب اس کی نیت یہ ہوگی کہ میں انسانی خدمت کروں گا، جادو زدہ لوگوں پر رحم کرتے ہوئے میں اپنے علم جادو کے ذریعے ان کی مشکلات حل کروں گا، ان کے جادو کو ان کے جسموں سے برطرف کروں گا، تو اس طرح کا جادو سیکھنا حلال ہے، اور ایسے شخص پر اللہ بھی راضی ہوتا ہے کیونکہ وہ انسانی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال جادو کے توڑ کے لیے قرآن کی تلاوت کیا کریں، اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے جو صورتیں وارد ہوئی ہیں بھی یہ جادو کے لیے کارآمد ہیں اور پر اثر ہیں، ان کے ذریعے سے جادو ٹل جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں اور وہ دعائیں پڑھا کریں جو معصومین علیہ السلام کی طرف سے وارد ہوئی ہیں، نقل ہوئی ہیں۔ بہرحال جو اپنے